بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پرچہ مشکوٰۃ شریف 1432 ہجری۔ سوال نمبر 1، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم وإياكم۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ ولا یشرب الخمر، اور شراب پینے والا جس وقت شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، اور چوری کرنے والا جس وقت چوری کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان نہیں رہتا۔ ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها، اور لوٹ مار کرنے والا، چھینا جھپٹی کرنے والا جس وقت چھینا جھپٹی کرتا ہے اور لوگ اس کی چھینا جھپٹی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ مومن نہیں رہتا۔ ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، اور تم میں سے کوئی جس وقت کینہ کرنے والا کینہ کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ پس تم ان گناہ سے بچو، مطلب تحریر کریں۔ اس حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والے کی در حقیقت اس کے دل کی تعریف کی، یعنی مومن کا دل ایسے بدترین افعال اور ایسے برے کاموں کو کرنے کا دل نہیں کرے گا، یعنی اس کا دل گوارا ہی نہیں کرے گا کہ وہ زنا کرے، چوری کرے، شراب پیے، لوگوں کے مالوں کو چھینے، کیونکہ ایمان جب انسان کو اللہ تعالیٰ ایمان دے دیتا ہے تو اس کا دل ایک حساس اور پاکیزہ ظرف کی طرح ہو جاتا ہے، اور یہ پاکیزہ ظرف ایک نور کی جگہ تو دے سکتی ہے لیکن برائی اور اس کے علاوہ اس کے خلاف کسی چیز کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو لہٰذا جو واقعی ایمان والا ہوگا وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو سمجھانے کا مقصد تھا کہ ایک ایمان والا بندہ چوری کرے، ایک ایمان والا بندہ زنا کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہ نفی فرمائی کہ چوری کرنے والا، زنا کرنے والا یہ مومن نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ان گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے تو گناہ پر شرمندگی اور گناہ پر توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور یہ نورانی کیفیت اسے دوبارہ حاصل ہو جاتی۔ گناہ کبیرہ سے مومن ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں اور اختلاف و تحریر کریں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں معتزلہ اور خوارج اور اہل السنہ والجماعت کا اختلاف ہے۔ اہل السنہ والجماعت کے یہاں تو ارتکاب کبیرہ یعنی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا نہ کافر ہوتا ہے اور نہ ایمان سے خارج ہوتا ہے، یعنی ایمان میں داخل رہتا ہے، ایمان سے خارج بھی نہیں ہوتا ہے اور کافر بھی نہیں ہوتا ہے بلکہ مومن رہتا ہے۔ اسی طرح معتزلہ، ان حضرات کے یہاں یہ کہتے ہیں کہ مومن یعنی مرتکب کبیرہ نہ مومن رہتا ہے اور نہ کافر رہتا ہے بلکہ وہ تو اس کے بیچ میں اٹکا رہتا ہے، وہ بیچ کے ہی قائل ہے کہ مرتکب کبیرہ نہ کافر ہے نہ مومن ہے۔ خوارج کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے نکل کر کافر میں داخل ہو جاتا ہے، کفر کی طرف پہنچ جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ان کے یہاں مرتکب صغیرہ بھی کفر ہے۔ ان حضرات کی دلیلیں اہل السنہ والجماعت کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ظاہر توبہ تو گناہ کے بعد ہی ہوگی نا، اور مطلق گناہ کی توبہ کی گئی ہے، تو اس لیے ایک توبہ کرنے والا گناہ کا ارتکاب کر لے اور توبہ کرے تو وہ مومن رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور
آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، ان حضرات کی دلیل ہیں۔ اچھا، معتزلہ جو دلیل دیتے ہیں نہ مومن ہے نہ کافر ہے اس پر، ایک تو یہ حدیث ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، اور لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ اور خوارج جو دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یا اسی طرح من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ حدیث کا جواب، یہ حدیث جمہور مسلک کے خلاف ہے، کیونکہ ان کے یہاں تو ایمان والا مرتکب کبیرہ ہونے کے بعد ایمان والا ہی رہتا ہے، کفر میں نہیں جاتا ہے۔ تو اس حدیث کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب زانی زنائے مشغول ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ایک بادل کی طرح لٹکا رہتا ہے، جیسے وہ اس بدترین فعل سے فارغ ہوتا ہے فوراً وہ ایمان واپس کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس حدیث کے اندر زانی کے کامل ہونے کی نفی کی گئی ہے، یعنی وہ شخص مکمل کامل نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 2، عن بصرۃ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضأ۔ ترجمہ، حضرت بصرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اپنا ذکر یعنی عضو مخصوص کو ہاتھ لگائے تو اسے وضو کرنا چاہیے۔ زیر بحث میں مسئلے میں، زیر بحث جو مسئلہ ہے اس میں ائمہ کرام کو اختلاف مدلل تحریر کریں۔ اس سلسلے میں اختلاف ہے ائمہ ثلاثہ کا اور احناف کا۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مس ذکر ناقض وضو ہے، اس میں بھی کچھ تفصیل ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک مطلقاً ناقض وضو ہے۔ امام مالک، امام شافعی کے نزدیک ناقض وضو کی صورت ہے، اس شکل میں ہے کہ جب مس ذکر بغیر کپڑے کے حائل کیے ہوئے ہو اور اسے اندرونی ہتھیلی سے چھوا ہو۔ البتہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مس ذکر کے بعد وضو واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ حنفیہ کے نزدیک، احناف جو ہیں ان کے نزدیک مس ذکر مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، یعنی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ائمہ ثلاثہ کی جو دلیل ہے یہ یہی ہے، حضرت بصرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث جو اوپر گزر چکی کہ من مس اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضأ۔ ان کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضأ۔ ہماری جو دلیل ہے وہ طلق بن علی کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رجل مس ذکری، یا آپ نے فرمایا کہ الرجل لمس ذکرہ فی الصلاۃ علیہ وضو، یعنی کوئی انسان اپنا عضو مخصوص چھو لے تو کیا اس پر وضو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا لا انما هو بضعۃ منک، وہ جو تمہارے ایک بدن کا حصہ ہے اس چھو لینے سے وضو نہیں واجب ہوگا۔ اس حدیث کا جواب یہ احناف کے خلاف ہے، اور اس حدیث کا جواب ایک دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بات تو یہی حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس میں مروان ایک راوی ہیں، وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، جو ضعف کی ایک وجہ تو یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مروان ایک شرطی بھیج کر اس حدیث کو بصرہ سے سنی، اور وہ شرطی کیا تھا؟ مجہول ہے، لہٰذا یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ بصرہ کی جو روایت ہے استنجے پر محمول ہے، لہذا کوئی اعتراض نہیں۔ سوال نمبر 3، عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب فقال أينقص الرطب اذا يبس فقال نعم فنهاه عن ذلك۔ ترجمہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ سے تازہ کھجور کے بدلے خشک کھجور خریدنے کا مسئلہ پوچھا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تازہ کھجور اینقص الرطب اذا یبس، کیا تازہ کھجور خشک ہونے کے بعد کم ہو جاتی ہیں؟ تو آپ کو بتایا، فقال، تو عرض کیا کہ جی ہاں، نعم، تو آپ نے اس طرح کے لین دین سے منع فرما دیا۔ اس حدیث کا مطلب، حدیث کا حاصل تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا کہ تازہ کھجور کو خشک کھجور کے بدلے
خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں یا نہیں، جائز ہے یا نہیں۔ تو آپ نے ان سے اس کی حالت اور کیفیت کو معلوم کیا، کیا تازہ کھجوریں سوکھ جانے کے بعد کم ہو جاتی ہیں؟ تو صحابہ نے جواب دے جی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے اس منع فرما دیا، کیونکہ جنس واحد میں برابری نہ ہونے کی وجہ سے سود لازم آ جائے گا، اس لیے تم ایسی خرید و فروخت مت کرو۔ تو یہ آپ نے منع فرمایا۔ زیر بحث مسئلے میں ائمہ کرام کے مذاہب مع دلائل لکھیں۔ اس مسئلے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ حضرات صاحبین ائمہ ثلاثہ کے ساتھ ہیں، ان کے نزدیک تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں۔ ان حضرات کی جو دلیل ہے وہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی یہی دلیل ہے جو کتاب میں جو پرچے کے اندر ہے، یعنی سئل عمن اشترى التمر بالرطب، تو آپ نے پوچھا تھا کیا تازہ کھجوریں سوکھ جانے کے بعد خشک کم ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ تو یہی حدیث ہے ان کی حضرات کی دلیل۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے برابر سرابر بیچنا جائز ہے۔ حضرت احناف کی یہاں جو دلیل ہے، حضرات احناف کی دلیل فرماتے ہیں کہ رطب جو ہے وہ در حقیقت وہ تر ہی ہے، یعنی تمر کو تمر کے عوض برابر بیچنا جائز ہے، التمرو بالتمری والی حدیث کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ اور رطب تمر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں خیبر کی کچھ کھجوریں جو رطب تھیں وہ بطور ہدیہ آپ کے سامنے پیش کی گئیں، تو آپ نے ان کو دیکھ کر یہی جملہ فرمایا تھا کہ او کل تمر خیبر، یعنی آپ نے رطب کو تمر فرمایا، تو معلوم ہوا کہ دونوں ایک ہی جنس میں سے ہیں۔ اگر دونوں کو الگ الگ جنس مان بھی لیا جائے تو پھر تو بدرجہ اولا بیچنا جائز ہے۔ بہرحال ہر صورت میں بے رطب بالتمر جائز ہے۔ اب اس حدیث کا جواب کیا ہوگا؟ صاحب ہدایہ نے اس حدیث کا جواب تو یہ دیا ہے کہ اس حدیث کا مدار زید بن عیاش پر ہے، وہ ضعیف ہے، لہذا اس سے استدلال کرنا تو درست ہی نہیں، صحیح نہیں ہوگا۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہاں سائل کسی یتیم کا وصی تھا، اور حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یتیم کے لیے تصرف فائدہ مند نہیں ہے، تو لہٰذا آپ نے شفقت کی بنا پر اس سے منع فرما دیا، نہ کہ حکم اصلی بیان کیا، یہ تو صرف اسی کے لیے خاص ہوا۔ سوال نمبر 4، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فإن دخل بها فلها المہر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولی من لا ولی لہ۔ ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ پھر اگر شوہر نے اس کے ساتھ دخول کر لیا، صحبت کر لی، تو اس پر مہر واجب ہوگا، یعنی عورت کا حق مہر لینے کا ہوگا۔ کیوں؟ بما استحل من فرجها، اس وجہ سے کہ شوہر نے اس کی شرمگاہ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ فإن استجروا، پھر اگر لوگ جھگڑا کریں، آپس میں اختلاف کریں، فالسلطان ولی من لا ولی لہ، تو بادشاہ ولی ہوگا اس کا جس کا کوئی ولی نہ ہو، مطلب تحریر کریں۔ اس حدیث میں بھی حضور علیہ السلام کو یہ بیان کرنا مقصود ہے نکاح کے معاملے میں کہ ولی کی اجازت اور مرضی کی ولی کی اجازت کو بنیادی درجہ حاصل ہے یا نہیں، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے اس قول کو پختہ کرنے کے لیے 3 مرتبہ بات فرمائی کہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر کوئی شادی کوئی نکاح ہو جائے تو اس کا نکاح باطل ہے، یعنی ولی کو بنیادی درجہ حاصل ہے اجازت کا۔ اور آخری جملے کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ کسی عورت کے ولی آپس میں اختلاف کریں اور کسی فیصلے پر متفق نہ ہو پائیں کہ نکاح ختم کر دیں یا نہ کریں، تو یہ سب کل عدم ہو جاتے ہیں، معدوم ہو جاتے ہیں۔ اب اس صورت میں ولایت بادشاہ کو حاصل ہوگی جو بادشاہ وقت ہوگا۔ اس مسئلے میں اختلاف ائمہ اور دلائل مع جوابات لکھیں۔ دیکھیے ابھی پیچھے ایک پرچہ گزرا ہے 1437 ہجری کا، اس کے اندر
بالکل وہی مسئلہ نکاح کا آیا تھا اور وہی دلائل آئے تھے، تو اعادہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ 1437 ہجری کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ان تمام مسائل کو بیان کر دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5، عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينهى عن القزع قیل لنافع ما القزع يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض متفق علیہ والحق بعضهم التفسیر بالحدیث۔ ترجمہ: حضرت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قزع سے منع کرتے ہوئے منع فرماتے ہوئے سنا۔ تو حضرت نافع سے پوچھا گیا کہ مل قزع، قزع کیا ہے؟ یحلق بعض راس الصبی، کہ بچے کے سر کا کچھ حصہ مونڈ دیا جائے، ویترک البعض، اور کچھ حصہ چھوڑ دیا جائے، متفق علیہ۔ والحق بعض، کچھ حضرات نے تفسیر کو حدیث کے ساتھ شامل کیا ہے۔ قضاء کی لغوی تشریح کرتے ہوئے مطلب لکھیں۔ قضاء لغت کے اندر ہر چیز کے الگ الگ متفرق ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ آسمان کے اندر بادل کے متفرق ٹکڑے پر بھی صادق آتا ہے۔ اسی طرح بچے کے سر میں کچھ سر کا حصہ اس کا مونڈ دیا جائے، کچھ سر کا حصہ چھوڑ دیا جائے تو بعض بالوں کو کاٹنے پر بھی صادق آتا ہے۔ اور وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ التفسیر بالحدیث کا مطلب واضح کریں۔ اس عبارت کا مطلب تو یہی ہے کہ قیل لنافع سے جو قضاء کی تفسیر بیان کی گئی وہ تو اس حدیث میں موقوف ہے، یعنی راوی کا قول ہے، حضور کا نہیں ہے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کا ہی قول قرار دیا ہے، اس طور پر کہ قیل لنافع کی جگہ مطلقاً قیلہ کہہ دیا جائے، تو پھر اس صورت میں اس کے قائل حضور علیہ السلام ہوں گے اور یہ جز حدیث میں شامل ہو جائے گا۔